اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ اب پوچھیں کہ کیا تم پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا اور انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو چھو کر اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم دونوں آپس میں بغیر شادی کے مباشرت کر سکتے ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کو دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگی، مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی، مرحبا، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا، اناق، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیموں والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر آ گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا یہاں تک کہ میں اسے ازخر تک لے گیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں ازخر گھاس۔ اس کی بھاری پیٹی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرثد کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابی داؤد کی شرح عون المعبود میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے۔
इससे निकाह हराम है। और इसी तरह जानी मर्द से भी जब तक वो तौबा ना करे निकाह करना जायज नहीं। लेकिन अगर जानी मर्द या जानिया औरत ज़ना के बाद सच्ची तौबा कर लें और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हों तो उनका आपस में भी निकाह जायज है और किसी और के साथ निकाह भी जायज है। जैसा कि कोई मुशरिक मर्द या कोई औरत शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो जाए तो उनके साथ निकाह जायज है। मुकम्मल जिसने तौबा की और ईमान ले आया और नेक अमल किया तो ये लोग हैं जिनकी बुराइयां अल्लाह नेकियों में बदल देगा और अल्लाह हमेशा बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमें उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए और हर वक्त इस जुस्तजू में रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें ताकि दुनिया और आखिरत संवारी जा सके। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।